بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ سہو کے مسائل۔ نماز کے دوران شیطان طرح طرح کے وسائس اور خیالات ڈال کر نماز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی بے خیالی میں آدمی غلطی بھی کر بیٹھتا ہے۔ اس غلطی کی تلافی اور شیطان کی کوشش کو ناکام کرنے کے لیے شریعت میں سجدہ سہو کا حکم دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اس کو شبوں میں ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اسے پتہ نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔ لہٰذا جب تم میں سے کوئی اس طرح بات محسوس کرے، اسے چاہیے کہ بیٹھے بیٹھے 2 سجدے اور کر لے۔ سجدہ سہو کن چیزوں سے، کون سے اسباب سے واجب ہوتا ہے؟ کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی اصل جگہ سے مقدم کر دینا، مثلا قرات سے پہلے رکوع کر لیا یا سورہ فاتحہ سے پہلے سورت ملا لی۔ اسی طریقے سے کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی اصل جگہ سے مؤخر کر دیا، مثلا پہلی رکعت میں 1 سجدہ بھول گیا اور دوسری رکعت میں یاد آنے پر 3 سجدے کر لیے، یا سورہ فاتحہ سورت کے بعد پڑھ لی۔ کسی فرض یا واجب کا تکرار کر دینا، مثلا رکوع دوبارہ کر لیا اور 1 رکعت میں 3 سجدے کر لیے۔ کسی واجب کی صفت کو بدل دینا، مثلا جہری نماز میں امام نے آہستہ قرات کر دی یا سری نماز میں امام نے زور سے قرات کر دی۔ کسی واجب کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، مثلا تشہد نہیں پڑھا یا سورہ فاتحہ چھوڑ دی۔ تو اس کے بارے میں اب تفصیل یہ ہے کہ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد دائیں جانب 1 سلام پھیر کر 2 سجدے ادا کریں، اس کے بعد بیٹھ کر تشہد پڑھیں اور پھر درود شریف اور دعائیں پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر نماز میں کسی واجب کو ترک کر دیا تو وہ نماز واجب الاعادہ رہے گی، صرف سجدہ سہو کرنے سے تلافی نہ ہوگی، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اگر نفل کی کسی رکعت میں اور فرض کی ابتدائی 2 رکعتوں میں سے کسی میں سورہ فاتحہ بھول سے نہیں پڑھی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نماز میں سورہ فاتحہ مکمل پڑھنی واجب ہے، لہٰذا اگر بھول سے اس کی کوئی 1 آیت یا کوئی جز رہ گیا تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اگر شروع میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا، کوئی اور سورت شروع کر دی، پھر یاد آیا تو اب اسے چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھر کوئی سورت ملائے اور اخیر میں سجدہ سہو کرے۔ اگر فرض کی ابتدائی 2 رکعتوں میں یا سنتیں اور نوافل کی کسی رکعت میں سورہ فاتحہ یا اس کا کوئی جز لگاتار مقرر پڑھا تو سجدہ سہو لازم ہوگا، لیکن فرض کی آخری رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے تکرار سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ اگر پہلے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر کوئی سورت ملائی اور پھر اسی رکعت میں دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملائے بغیر رکوع میں چلا گیا تو پھر اسے رکوع سے اٹھ کر اس بھول کا احساس ہوا تو اس پر لازم ہے کہ پہلے سورت ملائے، پھر دوبارہ رکوع کرے اور اخیر میں سجدہ سہو کرے۔ اگر کسی نے نماز میں اتنی جلد بازی کی کہ قومہ اور جلسہ کی حالت میں 1 تسبیح کے بقدر بھی نہ رکا تو ترک واجب کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اس مسئلے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ عام طور پر لوگ قومہ اور جلسہ میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں اور دونوں لگاتار ایک ساتھ کرنا واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی رکعت میں 1 سجدہ بھول سے چھوڑ دیا، پھر نماز کے دوران ہی اپنی بھول کا احساس ہوا تو اسے چاہیے کہ بھولا ہوا سجدہ نماز کے دوران ہی ادا کر لے، یعنی اگلے سجدے کے اندر، اور اخیر میں سجدہ سہو کر لے۔ دیگر ارکان کو اثر نو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کسی رکعت کا بھولا ہوا 1 سجدہ اگلی رکعت میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ قعدہ میں بیٹھتے ہی تشہد پڑھنا واجب ہے، لہٰذا اگر تشہد شروع کرنے سے پہلے کچھ اور پڑھ لیا تو تاخیر واجب کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ اگر فرض نماز کے قعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھنے کے بعد بھول سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تک پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ راجح قول یہی ہے۔ اگر قعدہ اولیٰ یا قعدہ اخیرہ میں تشہد یا اس کا کچھ حصہ پڑھنے سے رہ گیا تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ اگر فرض نماز کے قعدہ اولیٰ میں تشہد کو دوبارہ پڑھ دیا
تو تکرار واجب کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اگر قعدہ اخیرہ میں تشہد یعنی اتحیات 2 مرتبہ پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب نہیں، کیونکہ پہلی مرتبہ پڑھنے سے واجب ادا ہو جائے گا اور دوسری مرتبہ پڑھنا ذکر شمار ہوگا جو قعدہ اخیرہ میں ممنوع نہیں ہے۔ اگر بھول سے قعدہ اولیٰ کرنے کے بجائے کھڑا ہو گیا تو جب تک کھڑے ہونے کے قریب نہ ہو لوٹ آئے، لیکن اگر نہیں لوٹا یا کھڑے ہونے کے قریب پہنچ کر لوٹا تو سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا، خواہ نماز فرض ہو یا نفل۔ اسی طرح اگر سری نمازوں میں مثلا ظہر عصر میں 3 آیتوں یا ایک طویل آیت کے بقدر جہراً قرات کر دی تو سجدہ سہو لازم ہے۔ اگر امام نے جہری نمازوں میں بھول کر 3 آیتوں یا ایک لمبی آیت کے بقدر قرات سرن کر دی تو ترک واجب کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اگر کسی شخص نے تشہد، ثنا، درود شریف یا تسبیحات جہراً پڑھی تو اگرچہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے نہ نماز فاسد ہوگی نہ سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر کسی شخص نے وطر میں دعائے قنوت بلا تکبیر کہے شروع کر دی تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ بعض علماء نے دعائے قنوت کی تکبیر کے وجوب سے انکار کیا ہے، ان کے نزدیک اس کے چھوڑنے سے سجدہ سہو واجب نہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص وطر کی نماز میں دعائے قنوت بھول کر رکوع میں چلا گیا تو نہ تو رکوع میں دعائے قنوت پڑھے اور نہ اسے دوبارہ کھڑے ہو کر دعائے قنوت پڑھنے کی ضرورت ہے، بلکہ بس اخیر میں سجدہ سہو کر لے۔ لیکن اگر رکوع سے قیام کی طرف لوٹ آیا اور دعائے قنوت پڑھ لی تو بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی، البتہ سجدہ سہو کرنا بہرحال لازم ہوگا۔ سجدہ سہو سے قبل دائیں طرف سلام پھیرنا مسنون ہے۔ جو شخص سلام پھیرے بغیر سجدہ سہو کر لے تو اگرچہ سجدہ سہو صحیح ہو جائے گا لیکن وہ کراہت تنزیہی کا مرتکب ہوگا۔ اگر کوئی شخص آخری قعدہ میں بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اگلی رکعت کے سجدے سے پہلے قعدہ اخیرہ کی طرف لوٹ آئے اور اخیر میں سجدہ سہو کرے، اور اگر قعدہ کی طرف نہ لوٹا اور سجدہ کر لیا تو سجدہ سے سر اٹھاتے ہی اس کی نماز فرض کی بجائے نفل ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص قعدہ اخیرہ میں بیٹھنے کے بعد پھر تیسری یا 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس کا فرض ادا ہو گیا، لیکن اسے چاہیے کہ فوراً قعدہ کی طرف لوٹ آئے اور اخیر میں سجدہ سہو کر لے، اور اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ 6ٹھی رکعت بھی ساتھ ملا لے تاکہ اخیر کی 2 رکعتیں نفل ہو جائیں، لیکن سجدہ سہو کرنا بہر صورت ضروری ہوگا۔ اگر کسی شخص پر سجدہ کرنا واجب تھا لیکن اس نے سلام پھیر دیا اور سجدہ کرنا اسے یاد نہ رہا تو اگر اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے قبلہ رخ سے سینہ پھیرنے اور کسی منافی صلاۃ عمل کرنے سے پہلے اسے یاد آ جائے تو اب سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر لے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے مثلا ظہر کی 4 رکعت نماز کی نیت باندھی، پھر 2 رکعت پڑھ کر بھول سے سلام پھیر دیا تو اس سلام سے وہ نماز سے خارج نہیں ہوا، اسے چاہیے کہ 4 رکعت پوری کر کے اخیر میں سجدہ کر لے۔ اگر عیدین اور جمعہ کی نماز میں امام سے کوئی غلطی ہو گئی جس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے تو متأخرین مشائخ کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ان نمازوں میں سجدہ سہو نہ کیا جائے، اس لیے کہ مجمع کثیر ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو کرنے میں ناواقف عوام کی نماز خراب ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ یہی حکم بڑے بڑے اجتماعات میں کثیر مجمع کے ساتھ پڑھی جانے والی جماعت کی نمازوں کا بھی ہے۔ اگر کسی شخص کو کبھی کبھار نماز کی رکعتوں میں تعداد میں شک ہو جائے تو اسے چاہیے کہ نیت توڑ کر اثر نو نماز پڑھے، اور اگر بار بار نماز میں شک ہو جاتا ہو تو غلبہ ظن پر عمل کر لے، یعنی جتنی رکعت پڑھ لینے کا گمان غالب ہو اس کو بنیاد بنائے، اور اگر کوئی فیصلہ نہ کر سکے تو جتنی رکعت پڑھنے کا یقین ہو، مثلا 2 اور 3 میں شک ہے تو 2 کا پڑھنا یقینی ہے، اس بنا پر کرے، اور ساتھ میں آگے کی ہر رکعت میں قعدہ کرے اور اخیر میں سجدہ کر لے۔ اگر کوئی شخص نماز کے دوران کسی فکر یا خیال میں ایسا محو ہو گیا کہ اس کی وجہ سے کوئی واجب چھوٹ گیا، مثلا ایک رکن یعنی 3 تسبیح کے بغیر سوچتا رہا تو اس پر سجدہ سہو لازم ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد نماز کی رکعتوں کے بارے میں امام اور مقتدیوں میں اختلاف ہو گیا تو اب کیا کیا جائے؟ اس بارے میں قدر تفصیل ہے کہ اگر امام کو مکمل نماز پڑھانے کا یقین ہو
کہ اس کے لیے نماز کا اعادہ لازمی نہیں ہے۔ اگر مقتدیوں میں بھی دو فریق ہوں، کچھ لوگ کہیں کہ نماز پوری ہوئی اور کچھ لوگ کہیں کوئی رکعت رہ گئی، تو امام کی رائے پر عمل کیا جائے۔ اگر امام کو یقین ہو کہ رکعت کم ہوئی تو اعادہ لازم ہے، البتہ اس صورت میں اگر کسی مقتدی کو نماز مکمل ہونے کا یقین ہو تو اس کو اجازت ہے کہ اعادے والی نماز میں شریک نہ ہو۔ اگر خود امام کو شک ہو جائے کہ نماز پوری ہوئی ہے یا ناقص، اور مقتدی یہ کہیں کہ نماز کی رکعتوں میں کمی رہ گئی، تو امام پر مقتدیوں کی بات ماننا اور اعادہ کرنا لازم ہے۔ اگر نماز وطر پڑھتے ہوئے شک ہو جائے کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری، تو اسے چاہیے کہ قنوت پڑھے، پھر قعدہ کرے، اس کے بعد اگلی رکعت میں بھی قنوت پڑھے اور اخیر میں سجدہ سہو کر لے۔ یہ مکمل تفصیل سجدہ سہو کے احکامات کے بارے میں تھی۔ ان کو مکمل طور پر توجہ کے ساتھ سن کر عمل کرنا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔